اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ینقض الوضوء 12 شیئا۔ یہ فصل ہے نواقض وضو کے بارے میں۔ یہ فصل ہے یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا۔ آپ بولیں گے نواقض وضو۔ ناقض کا معنی توڑنے والا، نقض کا معنی توڑنا، نواقض ناقض کی جمع توڑنے والی چیزیں۔ آپ نے فرائض وضو، سنن وضو، مستحبات وضو پڑھا، وضو کا طریقہ پڑھا۔ اب وضو بنانے کے بعد کوئی ایسی چیز نکل آئے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے وضو برخاست ہو جائے، ان چیزوں کے بارے میں آج آپ پڑھنے والے۔ ترجمہ دیکھیے، ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ 12 چیزیں ینقض، نقض ینقض کا معنی توڑنا، اور الوضوء وضو کو، 12 کا معنی 12 شیئن معنی چیزیں۔ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی۔ کیا کیا ہے؟ کہتے ما خرج من السبیلین، جو کچھ سبیلین سے نکلے۔ سبیلین کا مطلب پیشاب پاخانہ کا راستہ۔ سبیل کا معنی راستہ، سبیلین دونوں راستے۔ کون سے دونوں راستے؟ پیشاب نکلنے کے اور پاخانہ نکلنے کے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ جو کچھ سبیلین سے یعنی دونوں راستوں سے، الا ریح القبول فی الاصح، مگر اصح قول کے مطابق، مگر اصح قول کے آگے کے مقام سے نکلنے والی ہوا وضو کو نہیں توڑتی، مگر زیادہ صحیح قول کے مطابق، اصح قول کے مطابق، زیادہ صحیح قول کے مطابق آگے کے مقام سے نکلنے والی ہوا وضو کو نہیں توڑتی۔ قبول کہتے ہیں شرمگاہ کو، چاہے وہ مرد کے شرمگاہ ہو چاہے عورت کے شرمگاہ ہو۔ پیچھے کے مقام یعنی پاخانہ کے مقام سے ہوا نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن آگے کے مقام سے ہوا نکلے تو اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علماء کرام کا بعض لوگوں نے کہا کہ آگے کے مقام سے ہوا نکلے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ پیچھے کے مقام سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ناقض وضو اس لیے ہے کہ نجاست کے جگہ سے ہو کر آتی ہے، نجاست کی جگہ سے ہو کر، لیکن آگے کے مقام سے نکلے تو وہ نجاست کی جگہ سے ہو کر نہیں آتی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ آگے کے مقام سے ہوا نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو، یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ،
ترجمہ بچے کی پیدائش بھی بچے کی وضو کو توڑ دیتی ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون نظر نہ آئے. اگرچہ خون نظر نہ آئے. اس میں حاشیہ لگایا ہے. حاشیہ تھوڑا فائدہ مند ہے. آپ کو حاشیہ پڑھاؤں گا تو شاید دقت ہو. مفہوم یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو سوکھا، اس پر کوئی خون نہ ہو، تو امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ خون کے منزل میں. فی قول ابی یوسف و محمد اخرا وهو الصحیح آخر وهو الصحیح لتعلق النفاس بالدم ولم یوجد وعلی الوضوء لرطوبتی. امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ اس بچے کو نفاس سے تعلق ہے، خون سے تعلق ہے نا، اور خون پایا نہیں گیا لہذا اس پر وضو ہے. اس پر بچہ پیدا ہوا تو بچہ کی ولادت میں نفاس ہوتا ہے، لیکن یہاں بچہ پیدا ہوا لیکن نفاس نہیں آیا، خون نہیں آیا، تو اب اس پر وضو ہے، غسل نہیں. اس پر وضو ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر غسل ہے احتیاطاً. اس پر غسل ہے احتیاطاً، کیونکہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ خون نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ خون. ہاں، تو کیا ترجمہ ہوا آپ کا؟ پیدائش وضو کو توڑ دیتا ہے اگرچہ خون. وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّنْ غَيْرِهِمَا، اور بہنے والی نجاست، بہنے والی من غیرہما، ان دونوں کے علاوہ سے. ان دونوں کے مطلب دونوں راستوں کے علاوہ کسی حصہ سے بہنے والی نجاست کا نکلنا. کیا ترجمہ کریں گے؟ دونوں راستوں کے علاوہ کسی حصہ سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، یعنی پیشاب پاخانہ کے راستہ کے علاوہ سے کہیں بہنے والی نجاست نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال دیکھیے، کدمن وقیح وقیء طعام او مائن او علق او مرۃ اذا ملأ الفم. جیسے خون، کدمن کا معنی جیسے خون، قیح اور پیپ. قیح کا معنی پیپ، وقیء طعام اور کھانے کی قیح. اے اللہ، کدمن جیسے خون، وقیح اور پیپ. کھوریا پھنسی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی پھنسی ہو، اس سے پیپ نکلا، بہہ گیا تو وہ بھی ناقض وضو ہے. تو کیا بولیں گے ترجمہ؟ جیسے خون اور پیپ اور کھانے کی قے اور پانی کی قے، وامٹ ہوئی، الٹی ہوئی، قے ہوئی. کس کی قے ہوئی؟ کھانے کی قے، یعنی کھانا نکل آیا باہر، پانی نکل آیا باہر. کھانے کی قے یا پانی کی قے یا جمے ہوئے خون کی قے. او علقین کا معنی
जमे हुए खून, बंधा हुआ खून, बस्ता खून, खून जम गया है, वो मुंह के ज़रिए बाहर आ गया तो नाक़िज़े आमिर्रतिन या पित्ते की कै, या पित्ते की कै। कभी पानी मुंह के ज़रिए निकलता है, बड़ा कड़वापन होता है, बड़ा कड़वापन होता है, उसी को कहते हैं पित्ते की कै। ठीक है। इज़ा मलअल फमा, जबकि मुंह भर आए, जबकि खून निकला मुंह के ज़रिए या कहीं से निकला, खून कहीं से निकला, या ये कि खाने की कै हुई, पानी की कै हुई, बंधे हुए खून की कै हुई, पित्ते की कै हुई, तो ये नाक़िज़ वज़ू कब है? जब मुंह भर जाए। मुंह भर का मतलब आप रोकना चाहें तो ना रुके, बाहर आ जाए, है ना। उसी को कहते हैं मुंह भर, कि पूरे मुंह में कै हो, आप बात करना चाहें तो बात ना कर सके, वो बाहर निकल आए, इतनी कै होगी तो वज़ू टूटेगा, वरना नहीं। है आपने वामिट किया, मामूली सा खाना निकला, मामूली सा पानी निकला, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। समझ शरीफ में बात आई। अब मले फम, भर मुँह कै किसको कहते हैं? कहते हैं वह हुआ माला यंतबिकु अलैहि इल्ला बितकल्लुफिन अलल असही, अलल, हाँ, भर मुँह कै किसको कहते हैं? कहते हैं ज़्यादा सही कौल के मुताबिक, ज़्यादा सही कौल के मुताबिक भर मुँह कै ये है, ज़्यादा सही कौल के मुताबिक भर मुँह या मुँह भर कै ये है कि जिसको बग़ैर तकल्लुफ़ के रोका ना जा सके। क्या तर्जुमा हुआ? ज़्यादा सही कौल के मुताबिक भर मुँह कै, मुँह भर कै ये है कि जिसको बग़ैर तकल्लुफ़ के रोका ना जा सके। यानी आप रोकना चाहें तो तकलीफ़ के साथ रोक सकते हैं, लेकिन बग़ैर तकल्लुफ़ के रोका ना जाए तो वो कै नाक़िज़े वज़ू है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा सही कौल यही है, यानी इसमें भी गोया इख्तिलाफ है, तब ना कहा ज़्यादा सही कौल ये है। वयुजमउ मुतफर्रकुल क़ैई इज़ा इत्तहदा सबबुहु, सबब और मुतफर्रिक़ कै जमा की जाएगी, और मुतफर्रिक़ कै जमा की जाएगी अगर जब उसका सबब एक हो, जब उसका सबब, मतलब अभी आप बड़ी किताब में पढ़ेंगे, शरह वक़ाया में आपको पढ़ाऊँगा, आप यूट्यूब चैनल में पैगाम अज़मत रज़ा में अगर पढ़ेंगे तो आप देख सकेंगे इस बहस को शरह वक़ाया में बड़े तफसील के साथ बयान किया है। अगर अलग अलग जगह पे कै हुई, अलग अलग जगह पे कै हुई, यहाँ कै हुई, फिर आप वो रूम में गए वहाँ कै हुई, फिर वहाँ कै हुई थोड़ी थोड़ी, तो अब पूरे को आप जमा करेंगे, यानी मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कि इतनी पूरी कै अगर एक साथ निकलती तो मेरा मुंह भर जाता कि नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ मुंह भर जाता और सबका सबब एक है, यहाँ भी आपको मतलाहट की वजह से कै हुई, वहाँ भी मतलाहट की कै हुई, तो अब उस कै से वज़ू टूट जाएगा, है ना। इत्तिहाद सबब कहते हैं इसको। और एक होता है इत्तिहाद मजलिस, आप शरह वक़ाया में पढ़ेंगे। एक ही मजलिस है, यहाँ पढ़ने बैठे हैं, अभी थोड़ी कै हुई, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी कै हो गई, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी कै हो गई, तो अब आप उसको अंदाज़ा लगाएंगे, उसको मुंह में नहीं भरिएगा कि देखूँ मुंह भरता है कि नहीं, अंदाज़ा लगाइए। अगर लगे आपको कि हाँ इससे मुंह भर जाता तो उससे वज़ू टूट जाएगा, वरना
ٹھیک ہے، متفرق کہے الگ الگ کہی ہوئی جمع کی جائے گی جب کہ اس کا سبب ایک ہو۔ ودم غلب علی البزاقی او ساواہو ساواہو کا مطلب اس کے برابر ہو۔ تھوک کا خون پر غالب آنا، بزاق کا معنی تھوک، اور تھوک کا خون پر غالب آنا یا تھوک کے برابر ہونا، یا تھوک کے بزاق نہیں بولے گا، اس کو بزاق بولیے گا۔ کیا بولیں گے؟ بزاق، تھوک۔ آپ نے خلال کیا، آپ کے دانت سے خون نکل آیا، آپ نے مسواک کیا، آپ کے دانت سے خون نکل آیا، یا ویسے جس کو پائریا کی بیماری ہوتی ہے اس کو خون نکلتا رہتا ہے۔ اب آپ تھوکے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا خون ہے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے؟ تو اپنی بحث و مباحثہ میں پڑھے ہیں، تھوکے آپ تھوک جب کر رہے ہیں آپ، تو تھوک تو وائٹ ہوتا ہے نا، سفید ہوتا ہے نا، پانی جیسا ہوتا ہے نا، لیکن یہ خون جیسا رنگ ہے نا۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا خون ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ گویا خون تھوک پر غالب آ گیا۔ آپ نے تھوکا تو ایسا لگ رہا ہے کہ خون کا ماترا اور تھوک کا ماترا دونوں برابر ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، خون کم ہو تھوک زیادہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی، ترجمہ بھی آ گیا۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ اتنے کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر صفحہ پلٹتے ہیں۔ نیند جس میں مقعد کو قرار حاصل نہ ہو، نیند جس میں مقعد کو، سرین کو، چونتر کو قرار حاصل نہ ہو۔ سوئے ہیں آپ پلٹ کر کے، منہ کے بل سینہ کے بل، سرین اڑ چکا، تو ایسی نیند بھی ناقض وضو ہے۔ اور نیند جس میں مقعد کو قرار حاصل نہ ہو، حاصل، اب آگے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، کیا لکھا ہے؟ من الارضی، ہاں اس پورے کا ترجمہ ہوگا کہ نیند جس میں مقعد کو قرار حاصل، یعنی مقعد زمین سے اٹھ جائے، ہے نا، تو وہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، کیونکہ جب مقعد اوپر ہو جاتی ہے نا تو نیند کی حالت میں وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ نیند ناقض وضو ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةُ نَائِمٍ قبل انتباہہ، کیا بولیں گے؟ وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ، بولیے، وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قبل انتباہہ وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاہِرِ، کیا معنی ہوگا؟ سونے والے کی مقعد کا بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا۔ ارتفاع کا معنی بلند ہونا، اٹھ جانا۔ کیا معنی ہوا؟ سونے والے کی مقعد کا بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا، اگرچہ وہ نہ گرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ، اگرچہ وہ نہ گرے، ظاہر مذہب کے مطابق۔ پھر ظاہر کا معنی
ظاہری مذہب کے مطابق. ارے بھائی سونے والا سو رہا تھا, اس کی سرین اٹھ چکی تھی بیدار ہونے سے پہلے, تو اب یہ ناقض وضو ہے. ناقض کیونکہ ہوا کے خارج ہونے کا غالب گمان ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر سو رہے ہیں, آج دیکھیے گا عموماً بچے جو ہے ایسے ہی سوتے ہیں, تو ایسی حالت میں نیند جب کوئی لے تو ہوا کے خارج ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے, لہذا وضو کی ظاہر روایت کے مطابق. دیکھیے اگر خالی اونگ رہے ہیں, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے, خالی اونگ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں, سرین اٹھی نہیں ہے, تو وہ ناقض وضو نہیں ہے. سرین اٹھ جائے, زمین پر قرار نہ پائے, تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی کیا کھڑے کھڑے سو جائے, بیٹھے بیٹھے سو جائے, نماز کی حالت میں سو جائے, تو ان حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سمجھ شریف میں بات آ گئی. وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسَكَرٌ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ. وَإِغْمَاءٌ اور بےہوشی. اغما کا معنی بے ہوش ہو جائے آدمی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوشی. وہ جنون اور جنون, پاگل. جنون کا مطلب پاگل. پاگل ہو گیا, اس کو کیا پتہ چلے گا. وہ سکر, نشہ. نشہ. اور وقحقہ تو بالغ یقظانہ, اور حالت بیداری میں قہقہ, بالغ کا قہقہ لگانا. حالت بیداری میں قہقہ لگانا. فی صلاۃ ذات رکوع و سجود, رکوع اور سجود والی نماز میں. رکوع اور سجود والی, یا ترجمہ لگائیے گا, رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے ہنسنا. زور سے, ہاں رکوع اور سجود والی نماز پڑھیں آپ. نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں ہے. ظہر کی, عصر کی 5 وقت نماز یا کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس میں حالت بیداری میں زور سے ہنس دیا, زور سے, تو کیا ہو جائے گا. وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ, اگرچہ اس نے قہقہ کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو. اگرچہ اس نے قہقہ کے ساتھ, یعنی زور سے وہ ہنسا, اس لیے ہنسا تاکہ نماز سے باہر آ جائے. ترجمہ کیا ہوا, اگرچہ اس نے قہقہ کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو. بولیے نا. اے بھائی نماز پڑھ رہا ہے آدمی, بیدار ہے, اب بیداری کی حالت میں وہ زور سے ہنس دیا, تو کیا ہو جائے گا. نماز بھی فاسد اور وضو بھی فاسد. اور یہ رکوع اور سجود والی نماز میں ہے. اگر کوئی نماز جنازہ میں قہقہ لگا دیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, نماز ٹوٹ جائے گی. رکوع اور سجود والی نماز میں دونوں فاسد, اور رکوع سجود والی نماز نہ ہو, قہقہ لگا دے تو نماز فاسد ہو جائے گا, وضو نہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے مسکرانا, اور ایک ہوتا ہے ضحک, اور ایک ہوتا ہے قہقہ. مسکرانا کہتے ہیں ہونٹ کھسکے دانت چمکے, یہ مسکرانا ہوا. آپ نے تھوڑا ہونٹوں کو سرکایا اور دانتوں کو چمکا دیا, موتی جیسے دانتوں کو, مسکرانا. اور ہنسنا کہتے ہیں جو خود سنے دوسرا نہ سنے. اور قہقہ کہتے ہیں پورے محفل کو ہی سنا دے, آجو باجو والا اڑوس پڑوس والا سب سن لے. تو مسکرانے سے کیا ہوتا ہے, نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز. اور ہنسنے سے
وضو نہیں ٹوٹتا ہے مگر نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور قہقہ سے دونوں ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وَمَسُّ فَرَجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، بلا حائل ترجمہ ہوگا، اور منتشر آلائے تناسل کے ساتھ، ایسا بولنا شرم گاہ کو چھونا۔ منتشر آلہ کا مطلب آلائے تناسل حالت انتشار میں ہو، کھڑا ہو، آلائے تناسل منتشر آلائے تناسل کو بغیر حائل کے چھونا، منتشر آلائے تناسل کو بغیر حائل کے چھونا۔ آلہ منتشر ہے اور کپڑا وغیرہ نہیں ہے اور ویسی چھو رہا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے مزی کے نکلنے کا کامل امکان ہے، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ آپ پڑھیں گے کہ کپڑے کے اوپر سے اگر کوئی شرم گاہ کو کھجلاتا ہے، چھوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سے بڑی کتاب موطا امام محمد مالک میں وغیرہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سبق ہو گیا ماشاءاللہ، سمجھ میں بھی آ گیا ماشاءاللہ۔ جہاں سمجھ نہ آئے آپ پوچھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور پیغام عظمت رضا میں جو لوگ درس حاصل کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں گزارش ہے، جو مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس حقیر سے آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ، حقیر سمجھانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو مزید علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔